نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واللہ بما تعملون علیم۔ محترم بھائیو، ابھی بھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 280 پر 3 تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز گروی رکھ کر یعنی رہن کے طور پر قبضے میں دے دی جائے۔ یعنی قرض کی بات چل رہی ہے، اس سے پہلے قرض کی آیت گزری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرض کا معاملہ کیسے کرنا ہے سکھایا، قرض کا لین دین کیسے کرنا ہے وہ بتلایا۔ یعنی جب بھی ہم کسی کے پاس سے قرض لیتے ہیں یا کسی کو قرض دیتے ہیں تو لکھا پڑھائی کر لینا چاہیے، گواہ بنا لینا چاہیے، یہ سب باتیں آئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم سفر میں ہیں، سفر میں دوسروں سے قرض لینا چاہتے ہیں، وہاں لکھنے والا کوئی موجود نہیں ہے، اگر لکھنے والا رہے تو بھی لکھنے کے لیے کوئی پیپر، کوئی بک، پین کچھ بھی موجود نہیں ہے، ایسے وقت میں کیا کرنا ہے؟ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی چیز گروی رکھ کر قرض لے سکتے ہیں۔ یہ چیز بھائی، یہ میری چیز ہے، یہ اپنے پاس رکھ، مجھے اتنا قرض دے، جب تک میں تیرا قرض واپس نہیں دے تو وہ مجھے نہیں دینا۔ یہ کوئی چیز جو ہے گروی رکھ کر جو ہے آپ قرض لے سکتے ہیں۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ پھر یہاں پر دیکھیے، جب گروی کی بات آئی تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے زندگی میں، اپنے زمانے میں اپنی ایک زرہ گروی رکھ کر ایک یہودی کے پاس، زرہ کس کو بولتے؟ جو جنگ کے وقت میں پہنتے نا خاص لباس، سامنے سے تیر آ کو لگی تو بھی کچھ بھی نہیں ہونا باڈی کو، ایسا جنگی لباس رہتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا، اپنا ایک زرہ، اپنی جنگی لباس یہودی کے پاس گروی رکھ کر اس کے پاس سے 30 وسق جو لیے۔ ایک وسق تقریباً 130 کلو گرام کا ہوتا، 130 کلو گرام کے وزن کو ایک وسق کہتے۔ تو 30 وسق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 وسق جو لیے اپنی زرہ کو گروی میں رکھ کر، حالات ویسے آئے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کسی سے کوئی قرض لینا چاہتے ہیں، لکھا پڑھائی کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے، تو ایسے ٹائم پہ آپ جو ہے کوئی چیز گروی رکھ کر جو ہے قرض آپ لے سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کر لے تو جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہو اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت واپس کر دے، واپس ادا کر دے، اور اپنے رب اللہ سے ڈرو۔ دیکھو اللہ یہ بھی فرما دیے کہ کوئی کہتا ہے کہ بھائی تو میرے قرض لے، کوئی مشکل نہیں، سامنے والا کہتا ہے نہیں بھائی یہ چیز تیرے پاس رکھ گروی کے طور پر، قرض دے کر میں واپس لوں گا۔ سامنے والا قرض دینے والا بولتا ہے نہیں، تیرے اوپر مجھے بھروسہ ہے، تیرے اوپر اعتبار ہے، کوئی چیز رکھنے کی ضرورت نہیں، لے جا، کوئی مشکل نہیں، لے جا بولتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی اعتبار کرتا ہے تو اعتبار جس پر کیا جاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اعتبار کا خیال کرے۔ میرے اوپر تو اعتبار کر ڈالیا، میرے اوپر تو بھروسہ کر ڈالیا بول کے دھوکہ نہیں دینا۔ جب جس وقت ٹائم رکھا گیا ہے قرض واپس کرنے کا، وہ ٹائم پہ واپس کر دینا۔ کوئی مجبوری آئی، کوئی تکلیف آئی تو بول دینا اسے، بھائی یہ ٹائم تک میں دینے کا ارادہ کیا تھا لیکن پیسے ایک جگہ سے آنے کے تھے، نہیں آ سکے، اور ایک ہفتہ مجھے ٹائم دے دو، ایسا جا کر اس کو ٹائم لے لینا۔ بھروسہ کرے بول کے بھروسے کا غلط فائدہ بھی نہیں اٹھانا، اللہ وہ بولتے ہیں اگر کوئی دوسرے پر اعتبار کرے تو جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہو اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت یعنی دوسروں کا جو قرض ہے وہ واپس ادا کر دے اور اپنے رب اللہ سے ڈرے، اور تم گواہی نہ چھپائے
اور جو شخص گواہی چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گنہگار رہے اور اس کا دل گنہگار ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ صاف طور پہ بتلاتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی اعتبار کرتا ہے تو وہ اعتبار کا خیال کرتے ہوئے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ سامنے والے کی جو چیز ہم لیے ہیں وقت آتے ہی اس کو ادا کر دے۔ اچھا، دوسری بات اللہ یہ بتلاتے ہیں وَلَا نَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، کہ تم گواہی نہ چھپاؤ۔ آپ کے پاس گواہ ہے، آپ دوسروں کے گواہ بنے ہیں، دو آدمی کے پاس قرض کا لین دین ہوا، آپ اس کے گواہ بنے، تو اللہ فرماتے ہیں گواہ بننے کے بعد آپ گواہی چھپاتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ جس طریقے سے جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے، اسی طریقے سے گواہ چھپانا یہ بھی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر صاف طور پہ کہا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ۔ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو انصاف پر قائم رہو، اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ دیکھو جو بات سچی ہے، گواہی جو سچی ہے وہ سچی گواہی دو۔ سچی گواہی دینے میں آپ کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے میں اگر سچی گواہی دوں گا اس کی وجہ سے میرے ماں باپ کا، میرے رشتہ داروں کا، میرے دوسرے بھائیوں کا نقصان ہوگا، کئی کو میں گواہی دینا، سچی گواہی دے کر ہمارے ادمیہ کو کئی کو نقصان پہنچانا نہیں۔ اللہ کہتا ہے انصاف پر قائم رہو، سچی گواہی دو، اور سچی گواہی دینے میں اپنا نقصان ہوئے تو بھی کوئی پرواہ نہیں، اپنے رشتہ داروں کا نقصان ہوئے تو بھی کوئی پرواہ نہیں، گواہی سچی دو۔ جس کے خلاف میں تم گواہی دیتے ہو اگر وہ غریب ہے، مسکین ہے، تو اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ اس کے ساتھ اچھا کرے گا۔ ان غریب ہے بیچارہ، مسکین ہے بیچارہ، اب اس کے خلاف میں گواہی دوں گا تو اسے کیا ہو جاتا کہ نہیں، ویسا سوچ کر بھی جھوٹی گواہی مت دو۔ اللہ فرماتے ہیں جو سچی بات ہے وہ بولو۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، اپنے دل کے باتوں کو سن کر، نفسانی خواہشات کو سن کر تم غلط گواہی نہیں دینا، غلط گواہی نہیں دینا۔ اور فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے تمہارے دل کے ارادے۔ تو لہٰذا اس آیت کریمہ سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم گواہی دینا چاہے تو سچی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دیں گے تو ہم اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ جھوٹی گواہی دینا اور گواہی کو چھپانا یہ دونوں چیزیں اللہ کے پاس سخت ناپسند ہے، ایسا کریں گے تو اللہ کے پاس جو ہے ہماری پکڑ ہوگی۔ یہ بات اس لیے بیان کرنا پڑتا، اللہ نے اس بات کو واضح انداز میں اس لیے بیان کیا ہے کہ عام طور پہ لوگ قرض کے لین دین کے معاملے میں لیتے وقت ایک چہرہ رہتا ہے، دیتے وقت دوسرا چہرہ رہتا۔ لیتے وقت بڑی عاجزی سے، بڑی انکساری سے، بڑے پیار سے لیتے، دیتے وقت وہی چہرہ بدل جاتا۔ تو اللہ کہتے ہیں ویسا نہیں ہونا چاہیے، ضرورت پر آپ کے جو کام آیا اس کا خیال رکھنا، ضرورت پہ وہ کام آیا، اگر وہ ضرورت پہ کام نہیں آتا تو تمہارا کام نہیں ہوتا تھا، اس کا احساس آج لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ قرض لینا جانتے ہیں بہت سارے لوگ لیکن قرض واپس کرنا جانتے نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے، دوسروں کا حق ہمارے پاس ہے۔ لہٰذا محترم بھائیوں، قرض کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو بیان کیا ہے، تو ہم جب کسی کے پاس سے قرض لیتے ہیں، انسان کو ضرورت پڑتی ہے، لینا غلط بات نہیں ہے، لیکن لیتے وقت دینے کے ارادے سے لینا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی دینے کے دروازے کھولے گا
یہ بات یاد رکھ لیجیے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.